یہ سال 1946 کی ابتدا تھی۔ فلسطین کے غرب اردن کے علاقہ میں کچھ چرواہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ پاس میں قمران تہذیب کا علاقہ تھا جہاں کچھ غاریں تھیں۔ چرواہوں نے وقت گزارنے کے لیے آس پاس پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک شخص کھائی میں موجود ایک غار میں پتھر مار رہا تھا، جہاں سے ایک تیز آواز آئی جیسے گفا کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ آواز سن کر جب چرواہے اندر گئے تو انہیں قدیم زمانے کی مٹی کے کچھ برتن ملے، جن کے اندر ہزاروں سال پرانی کچھ تحریریں موجود تھیں جو کچھ چمڑے اور کاغذوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ آس پاس کے علاقے کو جب آرکیولوجسٹ نے تلاش کیا تو وہاں 900 قدیم تختیاں پائی گئی، جنہیں آج بک آف انوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب تاریخ انسانی کی بالکل ہی عجیب و غریب اور الگ کہانی بیان کرتی ہے، جس میں طوفان نوح تک کی انسانی تاریخ لکھی ہے، جس میں ایک خاص طرح کی مخلوق کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ کتاب آخر کس نبی پر اترا صحیفہ تھا اور اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پراسرار کتاب کے بارے میں مکمل جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسانوں کی ابتدا سے ہی اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس دنیا پر مبعوث فرمایا۔ ان میں سے کچھ پر آسمانی کتابیں اور کچھ پر آسمانی صحیفے نازل کیے، جن میں تورات، زبور اور انجیل شامل ہیں، جنہیں آج ایک جگہ جمع کر کے بائبل کا نام دے دیا گیا ہے۔ ان میں اللہ کا فرمان، پیغمبروں کے اقوال، تاریخ اور مناجات لکھی ہیں۔ لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پراسرار اور حیرت انگیز باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو شاید دنیا کی کسی بھی آسمانی کتاب میں موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے ان علماء نے اس کتاب کو اور اس کی آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا۔ اس کتاب کا نام کتاب ہنوک یعنی بک آف انوک ہے۔ یہ کتاب ہنوک یا پیغمبر انوک پر نازل ہوئی تھی، جن کا ذکر اسلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے کیا جاتا ہے۔ ادریس علیہ السلام اللہ رب العزت کے تیسرے نبی تھے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش بابل، عراق یا مصر کے علاقہ مینس میں ہوئی۔ ادریس علیہ السلام یارد کے بیٹے تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ جبکہ سمیری تختیوں میں موجود ہے کہ انوب ایک عظیم بادشاہ اور عالم تھے، جنہوں نے سب سے پہلے لکھائی پڑھائی کی ابتدا کی تھی۔ ہنوک کی کتاب انسانی تاریخ کی ایک عجیب و غریب داستان کو بیان کرتی ہے، جس کے مطابق خداوند خدا نے فالن اینجلز یعنی واچرز کو اس زمین پر گرایا تھا، جن کا سردار شامیازہ تھا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ وہ اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ کوہ ہرمان پر اترا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم انسان کی بیٹیوں سے جنسی تعلق قائم کریں گے۔ بک آف انوج کے مطابق واچرز دراصل فرشتے تھے جنہیں خدا نے انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ انسانی عورتوں کے لمبے اور حسین بالوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے، جس کے نتیجے میں نیفیلیم یعنی جائنٹس پیدا ہوئے، جو کہ عجیب و غریب اور دیو قامت مخلوق تھے۔ ان جائنٹس نے زمین پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کھانے لگے، یہاں تک کہ چرند و پرند، جنگلی جانور اور درندے بھی ان کے سرشار سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انہی درندہ صرف مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ ہنوک کی کتاب کے تیسرے باب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان فالن اینجلز نے انسانوں کو فساد اور تباہی کے علوم اور چیزیں سکھائی۔ مثلاً عزازیل نے انسانوں کو تلواریں، خنجروں اور ہتھیار بنانا سکھائے۔ اس نے انسانوں کو زیورات بنانا اور آنکھوں کو سنوارنا سکھایا۔ ان سب کاموں کی وجہ سے انسانوں میں برائی اور بدکاری پھیل گئی۔ اس طرح شامیازہ نے جادو کرنا سکھایا، امروز نے ستاروں کا علم اور کوکابیل نے علم فلکیات سکھائے۔ زمین میں ہونے والے اس فساد کو دیکھ کر خداوند بہت غضبناک ہوا اور اس نے 4 فرشتے یعنی میکائیل، جوریل، رافیل اور گیبریل کو زمین پر بھیجا، اور یہ فرشتے باغی فرشتوں اور نیفیلیم کو سزا دیتے ہیں۔ کچھ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں اور ان واچرز کو بھی پکڑ کر سزا دیتے ہیں، جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناپاک رشتے بنائے تھے۔ واچرز کو یہ 4 فرشتے زمین کے اندر قید کر دیتے ہیں، جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معجزہ عطا کیا تھا
کہ آپ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ کتاب حنوک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کس طرح حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہوا کرتے تھے اور آسمان سے دنیا اور پہاڑ کو دیکھا کرتے تھے۔ حنوک کی گزارش کرنے کے باوجود خداوند نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا جو دنیا پر موجود نفیلیم اور دیو قامت مخلوق کو ہلاک کر دے گا اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دے گا۔ لہٰذا ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ عذاب آیا جس میں تمام دیو اور نفیلیم کو ہلاک کر دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جن پاک مخلوقات کو اپنی کشتی میں سوار کیا تھا وہ باقی بچے، جس سے دنیا میں دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ فالن اینجلز اللہ کے نافرمان کیسے ہوئے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فرشتے کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، جبکہ یہودیت اور نصرانیت کے مطابق فرشتے بھی اللہ رب العزت کے نافرمان ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ لہٰذا یہ گمان کیا جاتا ہے کہ واچرز کوئی فرشتے نہیں بلکہ جنات تھے، جنہیں نافرمانی کے سبب اس زمین پر گرا دیا گیا تھا اور جنہیں اہل کتاب نے فرشتہ بنا کر پیش کر دیا۔ جبکہ ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ واچرز کوئی آسمانی مخلوق تھی، جیسا کہ ہزاروں سال پرانی قدیم سومیری تہذیب کی تختیوں میں بھی ان واچرز کا ذکر ملتا ہے، جنہیں سومیری اقوام اروناکی کا نام دیا کرتی تھی۔ ان تختیوں کے مطابق اروناکی آسمان سے اس زمین پر آئے تھے اور یہ انسان سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کافی ترقی یافتہ تھے، جنہوں نے انسانوں کو کئی علم اور نئے نئے ٹیکنیک سکھائے، لیکن جب انہوں نے زمین پر فساد مچایا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ممکن ہے کہ وہ واچرز یا اروناکی کسی دوسرے سیارے سے آئے تھے اور جن کی طرف حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا تو انہیں زمین کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کی ناپاک اولادوں کو اور ناپاک نسلوں کو طوفان نوح کے ذریعے صفایا کر دیا گیا۔ معزز ناظرین، ان سب باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا، لیکن فرشتے اللہ رب العزت کے نافرمان نہیں، یہ بات ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس فرشتے نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تھی اس کو اللہ رب العزت نے شیطان رجیم اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر آسمان سے نکال پھینکا تھا۔ اس کتاب کی اصل حقیقت کیا ہے وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے، لہٰذا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔